میں سمجھتا ہوں کہ اب اس تاریخی مقام سے امید ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کو اسلامی ریاست بنا کے، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ حقیقت یہ کہ ان کا بہت بڑا یہ بول ہے، ان کا جملہ ہے، اور کسی پہ مذہب کی کسی پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جملے ان سے کہلوا دیے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات، اس منصب کے اوپر بات کر لینا بھی یہ بے وزن بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم تو اسی کی لاج رکھتے ہوئے، ہم جیسے بوریہ نشین اور فقیر منش لوگ جو ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے بھی رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے۔ جس دین سے ہمارا تعلق ہے، دین اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بنیادی چیزیں یہ ہائی لائٹ بھی کیجیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہیں ریاست مدینہ کی بات کرنے والی ہے، ہمیں تو اسلام نے یہ درس دیا ہے، اللہ رسول نے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دیکھو کہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور علماء بھی اور یہ سب شامل ہیں کہ جو شخصیت میں ہی لگ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا، انہیں حق نہیں ہے یا یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا نا سے، نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں، یہ اصل میں بہت ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے بہت ایک عظیم نعمت ہے، تحفہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے، بہرحال وہ بھی قوم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آج اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو صرف اسی لیے آئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم ان کے پیچھے 2-3 قدم اٹھا کے ان کے ساتھ چلیں گے، اور جو ریاست مدینہ کی بات کہی ہے یہ ویسے ہوا میں اڑانے کی نہیں ہے۔ ما بہ الامتیاز جو چیز ہے، میں میں بھی جانتا ہوں سب کہ بے عیب اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کچھ بھی ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی کہنے کو ہو، لیکن یہ کہ اللہ نے کرپشن سے ان کو پاک رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی گویا کوالیفیکیشن ہے کہ اس ملک میں ایک ایسے شخص کو اللہ نے ہمارا وزیر اعظم بنایا، ہمارا بڑا بنایا، کہ جس کو جو سینہ پھلا کے چل سکتا ہے، سر اٹھا کے چل سکتا ہے، اور اس کے اوپر تو یہ ایک سب سے اہم بات ہے۔ پھر میں عمران خان صاحب کو میں بھی دیکھ رہا ہوں 2.5 سال، اگر 2.5 سال کوئی کسی اور اینک سے دیکھ رہا ہے تو میں بھی کسی اینک سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ میں نے دیکھا UN میں اتنی بڑی بات کر دینا، کشمیر کا مقدمہ پیش کرنا، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے نام نامی کا گویا اس میں گرامی کا بلند کرنا، وہ اقوام متحدہ اور UN کا وہ ادارہ، وہ جگہ، وہ یہ نہیں ہے کہ بس جو لوگ تھے انہوں نے سنا، پوری دنیا میں عالم کفر میں بھی یہ بات گئی ہے، اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ دین کی خدمت نہیں ہے کہ اس شخص نے ایسے منصب پر، ایسے ماحول میں، ایسے ملک میں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھایا اور اس کی تعظیم قائم کی، تو یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے، اور ایسی سعادت ہے کہ ملک کے وہ جو مطلب یہ کہ وہ علماء کے جو جید بھی ہیں وہ بھی سب کہہ بیٹھے، اعتراف کیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کی، یہ بات ہے۔ پھر چلیے، یہ تو دین کے اور ہمارے جذبات، اب آ جائیے انسانیت کی بنیاد پر، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب انہوں نے احساس پروگرام، حالانکہ مجھے کسی چیز کا اتنا انٹروڈکشن نہیں ہے، احساس پروگرام ہے یا یہ پناہ گاہیں انہوں نے بنائی ہیں،
یہ جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے. تو الحمدللہ میں اس میدان میں بھی دیکھتا ہوں تو میرے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہنا بھی اور سمجھنا بھی کہ آج میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اتنی عزت کے ساتھ کہ میرے ساتھ یہ بڑے بڑے حضرات تشریف رکھتے ہیں. ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ارادہ لے کے بیٹھا ہوں اور میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری مزید عزت افزائی کی ہے اور میری عزت کو بڑھایا ہے. یہ سب شعبے ایک بات میں کہتا ہوں اسے آپ چاہیں حذف کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی بھی کوئی پالیسی سے ٹکراؤ نہیں ہے. سن 77 میں کمال اصفر صاحب جو تھے جو بھی تھا ان کا منصب پیپلز پارٹی میں بہرحال وہ کبھی خزانے کے بھی وہ منسٹر رہے تھے بالکل گراس روٹ لیول سے وہ چلے تھے اور اسی جیکب لائن سے ان کا تعلق تھا. سن 77 میں قومی اتحاد 9 جماعتیں تھیں اور بھٹو صاحب الگ تھے بالکل. اس وقت میں کمال اصفر صاحب نے میرے والد کو بتایا 2-3 حضرات نے کہ ہم نے بھٹو صاحب سے یہ کہا گورنر میٹنگ میں کہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قومی اتحاد والے کہتے ہیں کہ ہم سن 70 پہ قیمتیں لے آئیں گے, ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے مینیفیسٹو. میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں میتھمیٹکس کا اور معیشت کا طالب علم نہیں ہوں. کمال اصفر صاحب نے یہ بتایا کہ جب ہم نے بھٹو صاحب سے یہ چاہا کہ ہمیں کچھ بتائیں, ہم اپنی میٹنگ میں اپنی پبلک کو مطمئن کریں, سب پوچھ رہے ہیں کہ قیمتوں کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں قومی اتحاد والے کہ ہم سن 70 پہ لے آئیں گے اور ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے. پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں کمال اصفر صاحب, لیکن اگر ہو تو پوچھ لیں. چیئرمین بھٹو اور اتنی بڑی ہستی اور پوری بین الاقوامی سیاست کا ماہر, اس نے کہا کہ خبردار میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کوئی پروگرام ہمارا نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کم کر سکیں. مہنگائی نہ میں نے بڑھائی ہے اور نہ میں مہنگائی کو کم کر سکتا ہوں. یہ اتنا بڑا پولیٹیشین جو ہے جس کو سب اس زمانے میں بہرحال آج بھی جو مخالف بھی تھے وہ بھی جا کے انہی کے ساتھ بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ تنہا وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اوپر سے سلسلہ چلتا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے, لہذا میں نہیں کوئی جھوٹ بولوں گا کہ صاحب میں وہ 70 پہ لا رہے ہیں تو میں 65 پہ لے آؤں. جا کے آپ بتائیے کہ مہنگائی کا تعلق جو ہے یہ ہم ساتھ نہیں. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں واقعتاً مہنگائی بہت ہے اور سب حضرات وزیر اعظم صاحب کو بھی متوجہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک بات ہے اگر صحافی حضرات اور دانشور حضرات اس کو بھی ذرا غور کریں کہ انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیا کہ میں بھی سن 70 سے پیچھے لے جاؤں گا پرائز اور قیمتیں. یہ بتا دیا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ پورا بین الاقوامی ایک چین ہے جو یہ اس کو لے کے چلتی ہے. نہ میں نے مہنگائی بڑھائی ہے اور نہ میں مہنگائی کو کم کر سکتا ہوں. یہ ایک بات ہے جو میں ریکارڈ پہ لایا ہوں, باقی میرے پاس اور کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے, ان کے راستے صاف ہوں تو وہ اس مسئلے پر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اسٹینڈ لیں گے اور قیمتوں کو کم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. باقی پھر بھی بنیاد اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کا وفادار کون ہے, اس ملک کے بہتری کے لیے کون سوچتا ہے. تو ہمارا تو اصل میں بات یہ ہے کہ ملک سے بھی تعلق ہے اور اسلام سے بھی تعلق ہے, اور یہ دونوں خانے جو ہیں ہمارے لیے پر ہیں. عمران خان صاحب پاکستان کے بہرحال خیر خواہ ہیں, ہیرو ہیں. اپنی فیلڈ میں انہوں نے جو نام کمایا وہ بھی پاکستان ہی کی عزت بڑھی تھی, اور آج جو وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹیں بہت ڈالی جاتی ہیں, ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے. جو ان کی ٹیم ہے, جو ان کی اکانومی کے اوپر جو کام کر رہی ہے, وہ سب اعتماد کے لوگ ہیں اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں تجوریاں بھرنے آئے ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی حکومت یقیناً
دین مذہب کا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جس کو اب کوئی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ غریبوں کے مسئلے اور عوام کے، میں سمجھتا ہوں کراچی میں یہ ہب ہے، اس میں ضرورت تھی کہ یہاں پر کام ہو جانا چاہیے تھا۔ 40 سال اوپر گزر گئے ہیں، لیکن بہرحال یا تو کام کرنے نہیں دیا گیا کسی کو، اور یہ ہے کہ کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ مجھے امید ہے یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کراچی سے اتنی سیٹیں مل جانا جو کبھی بھی تصور میں بھی نہیں آ سکتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کراچی والے بھی ان سے بہت وہ رکھتے ہیں امیدیں، اور انہیں بھی کراچی والوں کے اوپر یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرف تو